صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم سے نسبت عنایت فرمائی ہے۔ ارشاد اس نسبت کو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نظام مختصر قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم میں بہت کی اہمیت، اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان پیدا فرمایا اور اپنی کتاب ہمیں ہے قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبرکوا بالقرآن فإنه كلام مصطفی۔ جب اس روایت کے پس منظر کو تھوڑا سا واضح کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ جتنی بھی قسم کی آبادیاں وہ سارے کے سارے اہل کتاب کپڑا کرتے ہیں، یعنی یہود کپڑا کرتے ہیں اور اپنے فیصلے سے اب یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی آپ نازل فرمائی۔ اب وہ تورات کی بنیاد پر معاشرے میں عزت کا ایک عام حاصل کر بیٹھے اور اب مسلمان بھی قرآن کریم کو تورات کی طرح ایک کتاب سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تبرکوا بالقرآن، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ تبرک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے برکت، ایک ہوتا ہے تبرک، ہمارے یہاں چیزیں آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تبرکات میں سے، یہ تبرکات میں سے تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے قریب جاؤ گے اس کا فائدہ متعدی ہے، اس سے خیر ہے، جیسے خود برکت والی چیز نہیں ہے، یہ تبرک ہے، اس سے خیر رہتی ہے، اس کے قریب جانے سے خیر رہتی ہے، اس کو لینے سے خیر ہے، اس کے پاس رہنے سے خیر رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تبرکات مدینہ، یہ تبرکات مکہ ہے، غلاف کعبہ، یہ تبرکات میں سے تبرک کا معنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ معاشرے کی اصلاح کی چیز ہے، یہ تمہیں بھی فائدہ دے گی، تمہارے معاشرے کو بھی فائدہ دے گی، تو تم جب اس چیز سے چھوٹے اس لیے سبھی لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، ہمارے مشکل فیصلے کے بعد بخار کے قرآن سے برکت حاصل کرو سے اس لیے نہیں یہ مشکلات کے وقت میں تمہاری مدد اس لیے کہ اللہ کا قرآن صرف کلام اب اس میں مزید اشکال باقی اللہ کا کلام مجھے کی گئی تو آسمانی کتاب ہے، جیسے بھی تو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں صحیح پہ ہیں، اس لیے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں ایک اور کتابوں کی طرح یہ اللہ کے ذاتی اور مخارجہ یہ اللہ کے اس لیے سے بتا اس لیے اللہ اس لیے اللہ کے ذات عالی سے نکلا ہے جس سے یہ تبلیغی بات ہے سے سنور مگر کر کے کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی گفتگو سنوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہوں سن بعض ہم کہیں چلے جائیں گھر والوں کو کرتے ہیں، گھر والے باتیں کرتے ہیں سن بات کرتے تو کہا جی ایک ہی کیفیت جب میرا یہ جی چاہے کہ میرا قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن اور جب میرا یہ دل کرے کہ میں قرآن آج میرے دل میرا بعد ہم گھر آتے ہیں اور کے باپ بیٹھے تو اپنے لوگ سے اوپر ایک طویل حضرت حضرت ان کی کیفیت مہان پڑھتے ان کی کیفیت کہاں سے پڑھتے ماں سب سے گزارش کرتی ہے اسی موضوع پہ میں اس کے اوپر تقریر کروں اب اتنی نسبت والی کتاب اور قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا کلام عجیب و غریب پریشان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارشاد فرمایا ہے اس میں اور کرو اور کیوں نہیں کرتے، اس میں فکر کرو اسے سمجھو کیوں نہیں سمجھتے، یہ تو بڑا آسان ہے اسے سمجھ سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارا قرآن کریم ہم قرآن کریم کو کبھی اس بات کا یعنی اپنے اندر بھی محسوس ہی نہیں کیا زندگی میں چیز کا دنیا ترقی کرتی ہے ہم کہتے ہیں میں اس چیز کو نہیں سمجھتا، میں اس کو سیکھ نہ سیکھ رہا ہوں تب کی کمی ہوتی ہے اور دل میں احساس چیز نہیں سمجھ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے میں یہاں اگر نہیں رہا
میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کی صورت ہے، قرآن کریم کیسے شروع کرے شروع کرے کہ قرآن کریم اس لیے یہ ایک اس میں کوئی طرح کی بات نہیں، ولو کان من عند غیر اللہ اگر ایک اللہ کے علاقے سے اس میں لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، لہٰذا یہ دنیا کی جانب سے اور پھر چل پا رہے آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں سبب یہ وقتی زندگی قرآن کریم کے حضور کے دور ایک وہ زمانہ جو کم کرنا ہے اور ایک وہ تو قرآن دو مشرکین بھی قرآن قرآن دل میں نور بیٹھے، اب اس کے اوپر بھی تصویر واقعات ہیں، اس کے اوپر بھی تصویر واقعات ہیں، وہ قرآن کریم ایک دوسرے سے ہم لوگ پیمان کر لیتے پھر ان کے دل میں ایسے تو قرآن کے اندر عموم نے فرمایا کوئی قید نہیں ہے کہ کون سنا کون نہ سنے، مسلمان سنے اور نہ سنے، پھر اسی طرح مکی زندگی کے امتحان جب انسان اللہ شریف میں ہم میرے کہا تیرے دل میں کیوں نہیں ہے یہ بڑھانا ہمارا بچہ کہیں باہر کو آپ تو سر میں کیا چاہیے اس کو ہماری شوہر سے یہ کر کے اور کرنے وہ ماہر کے احکام ہوتے وہ ایک اور میں اچھی بات قرآن کریم کے اندر اتنی ساری اپنی نعمت مقدس کا اور ساری نعمت مقدس کا قرآن کریم میں احساس فرمایا، کہیں قرآن کریم میں احسان کی جگہ اللہ نے احسان کی جگہ کیا بندے میں نے مجھے آنکھیں میں آنکھیں شخصیت میں نے کہا کہ نشانیاں تاریخ ہو گئی ہیں، بخار نے کہا کہ نشانی تاریخ نشانیاں تو تمہارے کسی کے اتنی لگتی ہے کہ سب سے اور دیکھیں ہمارے آئے دن نئی کام کے کہا یہ میرا نام کیا ہے، یہ تمہارے اندر میں اتنی نشانیاں رہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ریسرچر کو مطالعہ کرنے کے بعد اسلاف یہ ساری تو قرآن کریم نے احسان نہیں کیا کسی بھی موقع پر کہ میں نے تمہیں یہ نعمت ایک جگہ احسان سے کہا پورے قرآن کریم میں ایک مقام میں اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کرنا ہے کہ مجھے یہ نعمت میں دی مقام کا احساس اللہ تبارک و تعالی احساس کرنا ہے اللہ کا تمام تنقید کا اثر پڑتا ہے من کہتے ہیں احسان کرنا پھر احسان اور احسان کب کیا جاتا ہے جب ایک آدمی کسی چیز کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو احسان کر دے اس قابل کو نہیں لیکن کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ایک مقام پہ احسان کرتا ہے یقینا البتے اب اللہ اتنا بڑا احساس کو فرما سوال ہے اللہ نے اتنا بڑا احساس کو کیا نبی کو اللہ نے بھیجا انہیں کا کام کیا اسی احسان کے زمرے میں آگے اللہ تعالیٰ کہ جو میں نے احسان کیا یہ اس لیے کیا یہ تمہیں میری کتاب پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ یہ تمہیں میرا قانون سکھائے گا یہ تمہیں میرا جس نعمت اللہ نے احساس نعمت اللہ تعالی اس نعمت کی پاک کے امپورٹنس آدم کو سے محبت میں ہم اللہ سے محبت میں اللہ ہم سے محبت ہے لیکن اس محبت کا پہلا تقاضا وہ اللہ اس محبت کا پہلا تقاضا قرآن سے ہے میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں آپ نے آج تک اس حساب سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم پڑھنا فرض ہے قرآن کریم پڑھنا واجب ہے قرآن کریم پڑھنا سنت ہے قرآن کریم پڑھنا مستحب ہے نہ پڑھنے والا کافر ہے کبھی سمجھ کیوں اتنے سارے آیات کے باوجود اتنے سارے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سوال ہے کہ کبھی کسی مولوی صاحب نے کسی مفتی صاحب نے کسی امام نے عمل کر کے قرآن پڑھا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میری سیکھو تدبر کرو مجھے سمجھو
اور نبی کا مقصد ہے قرآن پڑھانا. میرے بھائیوں دوستوں دو چیزیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کے لیے احکامات کا جاری کر دینا اور اس کی حدود بتانا اس کی اس سے تو فائدہ فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے 15 سے بہت چار وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ظہر کی رکعتوں میں 4 رکعت فرض ہے. آدمی کہے تو جس چیز کے لیے اللہ ایک بات کے ساتھ رکھا ہے اسے کبھی احکام کے ساتھ نہیں بتاتا. اس کی تحریر اسے کہتے ہیں حقوق حق اور اللہ کی منشا اللہ قرآن میں بات کرتا ہے. جیسے کہ والدین کے حقوق کیا کتنی ترغیب ہے. جیسے ماں باپ ناراض ہو اس کو جنت کی خوشخبری سکھائی. اب کیا والدین کی خدمت کرنا مقصد نہیں حقوق ہے. والدہ کا حق ہے اس کی خدمت اس کی انتہا کوئی کسی طرح قرآن کے سمجھنے کی انتہا کوئی. آپ نے قرآن کو کتنا سمجھنا ہے قرآن کریم کو کتنا وقت دینا ہے اس کی انتہا. لیکن آپ کے میں اپنی ساری زندگی قرآن سمجھنے ملے گا کوئی معنی لیکن مجھے کے دو پڑھ کے آگے نہیں ہے. میرے بھائی یہ حقوق ہے ہم قرآن کریم ورقہ دیس قرآن کریم کی بات کریں. قرآن کریم نبی کے فرائض سے زیادہ سب سے پہلا فرض یہ قرآن کی تلاوت یہ ترغیب ہے. بار پھر قرآن کریم کے موضوعات میں قرآن کریم آخرت کی بات کریں قیامت کی بات کرتا ہے جنت کی بات کرتا ہے. قرآن کریم میں جو دیکھتے ہیں ایک بات قیامت کے دن قیامت میں ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ کیسی ہو کیا کیفیت ہوگی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سفارش سے حساب وہاں قرآن کریم میں وہاں قیامت میں ایک عجیب بات کرتی ہے. قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم کے انسان کو اپنی سفارش کریں گے کہ ان کا احساس کتاب شروع کیا جائے اس عذاب سے تو نکالا جائے اس روح اور دبدبے کو کیسے اس کے بعد جو علیہ السلام اللہ کے پورے مقدمہ کیا قرآن کریم سے بیان ہے. وقال حضور قیامت کی جو الفاظ قرآن کو بیان اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے وقال یا اے میرے رب ان قوم یقینا یہ قوم قرآن یہ الفاظ ہیں جو اللہ نے قیامت کے واقعے سے پہلے قرآن کے قیامت کے دن ان الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو پیش کرے. اس کے خلاف حضور کہیں گے یا رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا کس کے ہاتھ میں بات ہو رہی ہے پیش کرے گا پیش کر کس کے دربار میں پیش کیا کس کے میرے رب میری قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس سے آگے میرے بھائی اگر اس کیفیت کے ساتھ جس نبی ہم ہیں میں ہوں آپ ہیں اس کیفیت کے ساتھ میں بھی اپنے دل سے ہی سوال آپ بھی اپنے دل سے سوچیں اگر اس کیفیت کے ساتھ آپ پر بھی کیا وہ بتائیں خدا علیہ السلام کہ اس مقدمے کے اندر ہے جب ہمیں شہر اپنے دل سے اگر ہمیں لگتا ہے ہم نے قرآن کے کو پورے نہیں کیے تو اس مقدمے میں پڑ جائیں گے ہمیں اس مقدمے سے جان چاہیں نہیں تو اس کے بعد صاحب کتاب کو میرے بھائی یہ بات حضرت مولانا سیدہ مولانا اس کو علیہ السلام کا پتہ ہے میری کئی ملاقات سے بدل سے ان پہ سے آپ میں تھے کہ آپ تشریف لائیں برشت کریں انہیں سوال سے صاف بنائیں کریں عوام قرآن کریم کے ساتھ ہوئے خود قرآن کریم کے ساتھ اس حوالے سے درست کرتے ہیں یقین جاننے کی فکروں کا دور ہے اس دور میں کوئی کسی کی فکر کوئی کسی کی فکر نہیں. اگر ایسا ایسے احکام جو ہماری فکر کرتی ہے ہمیں نہیں کرتے تو میرے بھائی دوستوں یہ ہم اپنا عادت میں آسان الفاظ میں کہ ہم قیامت کے دن کس مقدمے سے نکلتا ہے. نمبر 1 نمبر 2 حدیث قیامت کی قرآن کریم جس اور اس قرآن کریم کی شروطوں سے متعلق بہت سارے روایت یہ سورہ فاتحہ سے سارے میں شریعت اخلاص سے سارے میں فاتحہ سے سارے میں یہ قرآن یہ جسم کی شکل میں ہے اور جو لوگ قرآن کریم سے تعلق قائم کرتے ہیں یہ ان کے ہر کوئی شفاعت پوچھتے ہیں اور شفاعت کے ساتھ حدیث میں جب جھگڑے گا اللہ کے ساتھ تنازع کر جھگڑا اللہ اس کو بخش مجھ سے محبت کرتا ہے ان کو پڑھنا یہ سیکھتا یہ میرے اندر اور جھگڑا میں کب کرتا ہے کہ یہاں وہ منڈیوں میں دیکھ لیا دکاندار کے ساتھ باؤ باؤ کا بیٹھتے معاملہ کیا ہوتا ہے زیادہ دیر کا دیکھ ہمارا تو کام یہ تب ہوتا ہے کہ
تنازع پر ہوتا ہے جب ہمارا تو دونوں بات اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قرآن میرے خلاف حضور میرے خلاف دعائیں سچا کون نہیں چاہتا کوئی میرے بھائی اس کے لیے ہم اللہ کے کلام کے ساتھ یہ اتنی شیرین کتاب ہے آپ اس کے ساتھ سنیں گے آپ اس کو سمجھنے شروع کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کا دل نہیں پڑے آپ آگے سے آگے بڑھیں ایک دنیا میں ایک ہم بھی زندہ ہے تو رحمان میں معاش کرنا عبد الرحمان میں معاش کرنا ہے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور جو اس کو جس سے کور 1400 والیاں اس کے ابھی جب کہ آئیے اسلامی شعب ہے اس کے اندر موجود ہے 840 بھی ہو گئے صحابہ ان کی ایک اور تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کی تفسیر اس کا نام ہے جنت الرشقا 840 جلدوں میں موجود ہے ایک اور تفسیر جو لکھی اس کے 40 والیومز پبلش کر چکا دوسری قرآن کے ایک اور والیومز پبلش کر چکا زندہ موجود ہے میں اسے کہا کہ آپ وجہ کیا ہے آپ نے سیدھا قرآن سے عجیب جواب سے کہا ہے انا عرش کے فعال ہوتا ہوں کیونکہ یہ تھی محنت میں اس نے کہا کہ قرآن کریم سے محبت اور دوسرا میں قرآن کے ساتھ زندگی گزار میں قرآن کے ساتھ زندگی میرے بھائی اور دوستوں ہم 1400 دنوں میں کچھ سیکھ سارے تھے ہم قرآن کا رکھنے سیکھ مجھے پتا ہو ہمارے ساتھ جو تلاوت کر رہے ہیں کیا میں اتنا مجھ سے تقاضا ہے اور اس لیے قرآن کریم میں کسی چیز کو فرض نہیں دھیان رکھنے کی کسی کی سطح سے ترجمہ پڑھنے کی کسی کی سطح تفسیر سے جانے کی کسی کی سطح اور گہرائی میں جانے کی کسی کی سطح مختلف جس طرح کی ایک درجے ایک باری وہ علاج مانگے پیسے دے سکتے ہیں غریب لوگوں کو ان کا سدھار بھی کر سکتا ہے لا سکتا ہے ماں کے لوگ سے زور کے لیے دونوں ماں سے ماں ان سے کچھ ہوتی ہے دونوں میں میرے میں بچی چھوٹی یہ بچہ میری خدمت کر رہا ہے وہ بچہ میرے نام میں لکھا سے اس لیے اللہ ہے ماں باپ کی خدمت کی حق بچی یہ فلسفہ ہے بات سمجھ میں لوگ ہیں آج سمجھ میں تو قرآن کریم یہ حقوق کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم بچے فاضل قرآن کریم سیکھنے کی توفیق خاص چھوڑ کے سوا کرنے کا سوا پھر ہم نے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہم میرے گھر میں نہیں کرتے بلکہ میں آپ آنے والی ایک مہینہ 10 دن میں تو اس میں کیا ہمیں چیزیں سوچنی ہے ایک بار رمضان کے مہینے میں شعبان کے مہینے اور ساتھ میں یہ جو رجب کا ایک مہینہ ہے وہ اس میں ہم یہ ٹھیک ہمارا ہوگا جس میں ہم تزکیہ کے اوپر کتاب کردار اس کے اوپر بات پھر جو دوسرا سیرت طیبہ اور بہتر سیرت کا سیرت سے افضال کے حوالے سے تیسرا روزانہ کچھ سلسلے اور تیسرا جو ہفتہ ہوگا شعبان اس کے اندر ہم قرآن مجید اور تفسیر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ رجب کی ان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو اور رمضان کے شعبان کے جو تفریح ہے اس میں ہم روزے کی اور زکات کے اس طرح سائز کی ہمارا پتہ ہے وقت کیا ہوگا وقت مولانا 24 دن کے یعنی 2 نشستیں میرے طالب کرنے والے 1 سے 2 نشستیں وہ مولانا سے آپ ہزار روپے سے آپ انبیاء ہیں لوگوں کو ملائیں گے بات مانیں اب مولوی میں یہ وہ یہ ہوا ہے شاہی بات روزانہ اب تو بھی آئیں گے اور پیر والے کو مسجد سے سیکھا بنگال کو اس طرح دیکھا نہیں سے دیکھ شاہی بات اور کیا ہے شاہی بات اور مولانا کا روز ہوئی شاہی بات اور دوسرا بھی کوئی وقت اگر آپ دیکھیں سوچیں کہ اور تو پھر کوئی 2 حلقے کے اس تھیم کے مطابق چلائے جائیں بس یہ اسی طرح ہم اتفاق کرتے ہیں اور اسی طرح سے امیر باقی لوگ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بات چلا کل اگر